السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. جی کون ہیں جو تلاوہ ترجمہ کر دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمثل الذین، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قریباً، کچھ یعنی تھوڑا پہلے تھے، یعنی بہت پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا شاہ صاحب؟ جی۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، جیسا کہ مثال شیطان کی، اذ قال للانسان، جب اس نے انسان سے کہا، اکفر، کفر کر، فلما، پھر جب، کفرا، اس نے کفر کیا، یعنی انسان نے جب شیطان کے کہنے پہ کفر کر لیا، قالا، تو شیطان نے کہا، انی بریء منک، بے شک میں تم سے بری ہوں، یعنی بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ فکان عاقبتہما، پھر ان دونوں کا انجام ہوا، انہما، کہ وہ دونوں، فی النار، آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کیا بھیجا کل کے لیے، یعنی اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اس نے ان کو اپنے نفسوں کو ہی بھلوا دیا، یعنی اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے نفسوں کو ہی بھول جائیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی، نہیں ہے برابر، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ كمثل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ یہ ان کا حال ان لوگوں کے حال کے جیسا ہے جو اس سے کچھ ہی وقت پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ تو یہ کمثل الذین من قبلہم سے مراد بنو قریظہ اور بنو نضیر، بعض نے کہا یہود ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بدر میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ہیں کفار قریش، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، یعنی جو اپنے کام کا مزہ چکھ چکے ہیں اپنے کرتوتوں کا، تو اس سے دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہود ہی کو مراد لیا ہے جو ان کے بھائی ہیں، یعنی جو بنو قریظہ بنو نذیر کا جو انجام ہوا ہے ان کے لیے، اور کفار قریش قریباً سے مراد ہے نا، قریباً من دیارہم بھی مراد لیا ہے کہ کفار قریش جو اپنے کاموں کا مزہ چکھ چکے ہیں بدر میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی دنیا میں تو لوگ یہ مزہ چکھ چکے ہیں، اب ان کے لیے آخرت میں اور دردناک عذاب تیار ہے۔
چاہے وہ کفار قریش ہو بدر میں جو مارے گئے، یا بنو قریظہ یا بنو نذیر کے یہود ہوں، دونوں کے لیے بھی. ذاقوا وبال امرہم، ذاقوا وبال امرہم، تو کیا وبال تھا ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا عذاب ان پر نازل ہوا. ذاقوا وبال امرہم یعنی یہ لوگ جو بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہ دونوں مثال ہے اس کے. یا کفار قریش کے ساتھ جو ہوا یہ بھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جیسا کہ شیطان نے انسان کے لیے کہا کفر کر. تو یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ تمام، یعنی ایک تو عام معنی ہے اس کا، عام معنی کا مطلب جس انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو کہ وہ کفر کرے، شیطان کا سجدہ کرے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے یہ وبال ہے. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، جب وہ کفر کرے گا تو شیطان اس سے بری ہو جائے گا. قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ خود بعد میں ڈرے گا اور شیطان انسان کو اکیلا چھوڑ دے گا. یہ ایک ہے. دوسرا، بہت سارے مفسرین نے ایک راہب کا واقعہ بیان کیا ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر جانتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. جی، راہب کا ایک واقعہ اس میں لکھا ہے، مفسرین نے تقریباً لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے. کون سا واقعہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کیا ہے ایک واقعہ کو بنی اسرائیل کے ایک راہب کے تعلق سے، برسیس اس کا نام تھا، برسیس اس کا نام تھا. یہ بہت سارے اپنی بہن جی جو وہ جہاد پہ بھائی گئے تھے، اپنی بہن کو چھوڑ کے. بالکل، جی 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 وہی تو سب کو بس آپ بتا دیجیے، سب تو سب جانتے ہیں. مختصراً بول دیں. جی مختصراً یہ ہے کہ ایک راہب تھا بنی اسرائیل کا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، اور اس کو شیطان بہکا نہیں پا رہا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے اپنے میٹنگ بلائی 6 لوگوں کی شیطان نے. تو اس میں سے کہا کہ کون برسیس کو بہکا سکتا ہے. تو اس میں سے ابیض نامی شیطان نے کہا کہ میں کافی ہوں اس کے لیے. تو اس نے بہت ساری شکلوں میں اس کو بہکانا چاہا، تو وہ ہر مرتبہ ناکام تھا. اس نے اس کے بعد ہیلے بہانے کر کے اس کے پاس ہے نا قربت حاصل کر لی. پھر اس کے بعد ہے نا اس نے کچھ کلمات سکھائے اور کہا کہ کوئی بھی تمہارے پاس اگر لوگ آئیں علاج کے لیے، معالجے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، تو تم یہ کلمات پڑھ لو، کافی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پہلے تو یہ کہا کہ کون میرے پاس آئیں گے، اور آئیں گے تو بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بہت زیادہ مصروف ہوں عبادت میں، میرے لیے یہ مشکل ہے. لیکن وہ ابلیس وہاں سے گیا، شیطان کا چیلا وہاں سے گیا. پھر اس کے بعد لوگوں میں جا کر بیماری پیدا کرتا تھا اور وہ برسیس کے پاس بھیجتا تھا. ہوتے ہوتے ایک خوبصورت عورت، دو بہنوں کی دو بھائیوں کی ایک بہن تھی، اس کو بیمار کیا اس نے، اور کہا کہ وہاں پر علاج وہ برسیس کرے گا. تو اس کے بعد وہاں پر لے جا کر اس کے عبادت خانے کے قریب میں ایک گھر بنا کر وہاں پر رکھوا دیا اس کو، اور برسیس کو کہا کہ وقتاً فوقتاً اس کا علاج کرے. تو ہر مرتبہ برسیس جب بھی جاتا تھا تو علاج کر دیتا تھا، لیکن شیطان ہر مرتبہ اس کو پھر دوبارہ بیمار کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نہ برسیس کے دل میں یہ ڈالا کہ کیوں نہ اس سے لذت اٹھائی جائے، کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس نے اس کو اپنے جسمانی بھوک کے لیے استعمال کر لیا. پھر اس سے حمل ہوا. پھر اس کے بعد ہے نا شیطان نے یہ کیا کہ اب اس کے بھائیوں کو پتہ چلے تو تمہیں مار دیں گے. تو اس کے بعد اس نے یہ ڈالا برسیس کے ذہن میں کہ اس کو مار دے اور دفنا دے.
تو جب وہ مار کے دفنایا تو شیطان نے کیا کیا کہ اس کا کپڑا قبر سے باہر کر دیا اس کے. پھر اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس گیا شیطان اور کہا کہ تم اپنے بہن کی خبر لو. تو جب وہ لوگ آئے تو راہب نے کہا کہ میں شیطان نے اس کو یعنی بیماری میں مر گئی، تو وہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے چلے گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ اس شیطان نے ان بھائیوں کے ہر کسی کے خواب میں آیا، یا 3 بھائی تھے تقریباً وہ، تو سب کے خواب میں یہ بتایا کہ اس نے ایسے کیا. سب نے آپس میں بات کیا، پھر واپس اس کے پاس آئے اور پوچھا تو اس نے جو پرانی بات تھی وہی کہی، پھر واپس چلے گئے. پھر شیطان نے ان کے خواب میں آ کر بتایا کہ فلاں جگہ پہاڑ کے پاس دفن ہے، جھاڑ کے پاس، اور یہ علامت ہے کہ اس کا کپڑا باہر خبر کے باہر بھی دکھائی دے گا. تو جب وہ لوگ پھر دوبارہ واپس گئے اور اس کو پایا، پھر اس کے بعد برسیس کو شیطان نے کہا بھی لوگ تمہیں مار دیں گے، تو بہتر ہے کہ تم جان بچانے کے لیے میرا سجدہ کرو، میں بچا لوں گا. تو جب اس نے برسیس نے سجدہ کر لیا تو کہا کہ ہاں یہی میں چاہتا تھا تمہیں بہکانا، میں نے بہکا دیا، میں فلاں شیطان ہوں. تو اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کبھی بھی بہک سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے آدمی، اور شیطان کے حربوں سے بچتا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا رہے. اور اہم چیز اس کے اندر جو ہے اذ قال للانسان اکفر، کسی بھی وقت انسان کفر نہ کرے. انما الاعمال بالخواتیم، جیسے کہا گیا آخری جو معاملہ ہوگا انسان کا اسی پر اس کا حساب و کتاب ہوگا. تو برسیس سے زندگی بھر عبادت کرتا رہا، آخر میں اس نے شیطان کا سجدہ کر لیا. تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں، شیطان کے حربوں سے بچنا چاہیے. شیطان کسی بھی قیمت پر انسان کو بہکانے کے لیے در پہ ہوتا ہے. ہم لوگ خاص طور پر بہت زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ کیے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہوگا، ہم کو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایمان کبھی بھی انسان کا بہک سکتا ہے، یا ایمان سے انسان ہاتھ دھو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے خاتمہ بالخیر کا. ہمیشہ اس پر انسان کو خوف میں ہونا چاہیے کہ کہیں میرا خاتمہ بالشر نہ ہو. تو یہ اس کے اندر فلما قال وَإِذْ قَالَ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ. اس کے اندر 2 بھی معنی ہیں، اس سے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کسی بھی انسان کے پاس شیطان آ کر یہ بہکا سکتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہیے اطاعت کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہمیشہ دعا ہمارے زبان پر رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہم لوگ. تو یہ ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. تو جب وہ کفر کیا تو اس نے شیطان نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. فلما كفر قال إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. تو ان دونوں کا انجام، ان دونوں کا یعنی شیطان کا اور انسان کا، شیطان کا اور انسان کا دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. تو ظالموں کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ظالم سے مراد یہاں پر اپنے آپ پر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ظلم ہے جو کہ بڑا ظلم ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے دنیا کا، انسان شرک کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک کو بنائے، یہ ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ جو میں نے واقعہ بتایا ہے برسیس کا،
اور دوسرے مختصر یا دوسرے الفاظ بھی ہیں اس کے اندر، یا دوسرا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان کو، نفس یعنی انسان کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس پر غور کرے. کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اس پر غور کرے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ قدمت لغد ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر. تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں علامہ شنقیطی کا بہت اچھا قول ہے. قدمت بصيغة الماضي حث على الإسراع في العمل وعدم التأخير لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي والمستقبل ليس بيده ولا يدري ما يكون فيه. یعنی اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ انسان جلدی کرے عمل میں، تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں صرف جو گزرا ہے وہی زمانہ اس کے اختیار میں تھا. یعنی اب جو ہم کر رہے ہیں یہی ہمارے اختیار میں ہے. کل کیا ہوگا ہم کو پتہ نہیں ہے، کل کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا. انسان برا عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، کیا کرے گا اس کے اختیار میں نہیں ہے. کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس وقت جو کر رہا ہے وہ ماضی چونکہ ہو جائے گا، اس لیے پورے طریقے سے کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا عمل کرے. لغت سے مراد یوم القیامہ، یعنی انسان اپنے آپ میں محاسبہ کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اچھا بھیج رہا ہے، اچھا عمل جو کہ اس کو جہنم سے بچائے گا ایسا عمل کر رہا ہے، یا ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کو لے کر ڈوبے گا. یہ محاسبہ کرے. اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے انسان کو. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ اکبر. تو محاسبہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے. کیوں محاسبہ کرے؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو لغزشوں میں پائے گا، یعنی محاسبہ کیسا ہو انسان کا، اگر وہ کچھ اپنے آپ میں لغزشیں پائے تو اس کا تدارک کر لے کہ اس سے دور ہو جائے اور توبۃ النصوح کا وہ مرتکب ہو، یعنی کہ توبۃ النصوح وہ کرے. اگر وہ مقصر ہے اپنے کاموں میں، یعنی بہت زیادہ وہ مقصر ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوامر میں مقصر پا رہا ہے، سست پا رہا ہے، تو پورے طریقے سے اس میں اپنی کوشش لگائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے نیکیوں کی تکمیل کے لیے، اور اعمال صالحہ وہ ہے نا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ کے مدد کے بعد ہی انسان، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہی انسان نیک عمل کر سکتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے دعا کر رب اعنی علی ذکرک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل کے بغیر انسان نہیں کر سکتا ہے، نیک اعمال نہیں کر سکتا ہے. تو کل کے لیے انسان ابھی سے تیاری کر لے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے. ان اللہ خبیر بما تعملون،
اب یہاں پر 2 مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، کلمہ استعمال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد۔ ایک تو عام ہے، 2 مرتبہ جو استعمال کیا گیا بس تاکید کے لیے ہو سکتا ہے، تاکید کے لیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا کہ ایک اچھی توجیہ ایک ہے کہ 2 مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ایک یہ ہے کہ ان المقصود بها مختلف وجہان، ان الاولى التوبة مما مضى من الذنوب، یعنی جو گزر چکے ہیں اعمال اس کے اندر جتنے اس نے گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ما قدمت لغد واتقوا اللہ جو کہا کہ آنے والے دنوں میں جو اعمال کرے گا اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے بچ جائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بعملکم خبیر بکم علیم بما یکون منکم وہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خبیر یعنی خبیر بکم، جو کر رہے ہو اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالی رکھنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر، اور جو تم سے ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو تم سے ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے اعمال کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ رب اعنی علی ذکرک، اور دوسرا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور دوسری جگہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری زبانوں پر رہیں، تاکہ ہم نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتے رہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ایسے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے نسوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، نیک اعمال نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ ترکوا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا۔ اے حظوظ انفسہم حتی لم یقدموا لها خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا کہ وہ اپنے نیک اعمال کی توفیق ان سے چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عیوب نفس سے غافل کر دیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے لیے نیک اعمال کریں، اپنے آخرت بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس توفیق کو چھین لی۔ جی، اس کے اندر تفسیر ماوردی میں 4 اوجہ بتائے گئے، 4 وجوہات۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله اي تركوا امر الله فانساهم انفسهم ان يعملوا لها خيرا۔ ابن حبان نے یہ کہا کہ نسوا الله اي تركوا امر الله فانساهم انفسهم ان يعملوا لها خيرا۔ دوسرا نسوا حق الله فانساهم حق انفسهم۔ تیسرا نسوا اللہ بترک شکرہ و تعظیمہ، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعظیم وہ لوگ بھول گئے۔ فانساہم انفسہم بالعذاب ان یذکر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو عذاب سے ڈرانا یہ لوگ، یا نصیحت کرنا عذاب سے بچنے کے لیے یہ لوگ بھول گئے۔ چوتھا نسوا اللہ عند الذنوب فانساہم انفسہم عند التوبہ، نسوا اللہ عند الذنوب، اللہ تعالیٰ کو گناہ کرتے ہوئے لوگ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھا نسوا اللہ فی الرخاء، اللہ تعالیٰ کو اپنے آسائش آرام کے وقت، نعمتوں کے وقت بھول گئے۔ فانساہم انفسہم فی الشدائد، اللہ تعالیٰ نے شدید اوقات میں بھی ان کو اپنے نفسوں سے بھلا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے بچیں
کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا مومنوں کے بارے میں کہ وہ لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے مومن آپس میں کہ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پکارتے تھے. پھر اس کے برعکس مومنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یا کافروں کے تعلق سے یا گنہگاروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورۃ الانشقاق میں کوئی پڑھے سورۃ الانشقاق کی وہ آیتیں جو میں جس سے مراد لے رہا ہوں. جی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. اس کے بعد وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسرورا، وہ اپنے خاندان میں اپنے اہل میں مسرور تھا. اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنے آپ میں اپنے اہل و عیال میں مصروف تھا. تو یہ ہے. اس کے برعکس مومن کیا کرتے تھے؟ مومن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. مومن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بولتے تھے، چاہے وہ رخا میں ہو، سخا میں ہو یا شدائد میں ہو. مومن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، خوشی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں. یہ مومنوں کا خاصہ ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. مومن کیا کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. فی اہلنا مشفقین، اپنے اہل و عیال سے جب رہتے ساتھ میں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو کیا کریں گے قیامت کے دن؟ ان لوگوں کو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں سے ملائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آپس میں خاندان میں، تو یہ فائدے ہوتے ہیں. الٹا اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھلا دیتا ہے، ان کے نفسوں کو اپنے عیوب سے، ان کے عیوب سے اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں سے پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے عیوب کو ٹٹول نہ پائیں، دور نہ کر پائیں. اپنے دوسروں کے عیوب ٹٹولنے میں یا دنیا کی لذتیں سر کرنے میں وہ لوگ مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ سزائیں دیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے. وَأَمَّا إِنسَاؤُهُ نَفْسَهُ فَهُوَ إِنسَاؤُهُ لِحُظُوظِهَا الْعَالِيَةِ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھلا دینا انسان کو اس کے نفس سے کیا ہے؟ لِحُظُوظِهَا الْعَالِيَةِ، اپنے جو بلند مرتبے جو اس کو پانا تھا اس سے اس کو بھلا دے گا. وَأَسْبَابُ سَعَادَتِهَا، اور اس کے سعادت کے جو اسباب ہوتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ بھلا دے گا. وَفَلَاحِهَا وَصَلَاحِهَا وَمَا تَكْمُلُ بِهِ، اور جو یعنی یہ تمام صلاح اور فلاح اور یہ تمام چیزیں جو مکمل ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پردہ ڈال دے گا. يُنَسِّيهِ ذَلِكَ جَمِيعِهِ فَلَا يَخْطُرُهُ بِبَالِهِ وَلَا يَجْعَلُهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَلَا يَصْرِفُ إِلَيْهِ هِمَّتُهُ فَيَرْغَبُ فِيهِ. یعنی اس کی اپنے اہتمام بھی وہ نہیں کرے گا اس کا. فَإِنَّهُ لَا يَمُرُّ بِبَالِهِ حَتَّى يَقْصُدُهُ وَيُؤَثِّرُهُ وَأَيْضًا فَيُنَسِّيهِ عُيُوبَ نَفْسِهِ وَنَقْصُهَا وَآفَاتُهَا فَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ إِزَالَتَهَا. یعنی یہ کوئی بھی اپنی پرواہ نہیں کرے گا، صرف دنیا میں ڈوبا رہے گا. اس کے بارے میں تفسیر ابن عاشور میں کیا کہتے ہیں؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ كأن السامع سأله، گویا کہ سائل نے، سننے والے نے پوچھا ہو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ماذا كان أثر إنساء الله إياهم أنفسهم،
فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة حتى حق عليهم أن يقال إنه لا فسق بعد فسقهم، یعنی اس فسق کے بعد کوئی اور فسق کا کام باقی نہیں ہے گویا کہ اولئک هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ان کے بارے میں فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، یعنی ایسے لوگوں سے بڑھ کر کوئی فاسق نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فسق کا کام ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے آخرت کو بھول جائے۔ اللہ اکبر، یعنی بہت بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی مفسرین نے کتنا گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اتنے چیزیں اس کے اندر ٹٹولی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہ بھولے کسی بھی حالت میں، اپنے عیوب نفس سے انسان پردہ نہ کرے اور ایک ایک کر کے اپنے عیوب کو ٹٹول کر نکالے اور اس کو دور کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے توفیق دے اور ہم تمام کو۔ شیخ صاحب ابن قیم کا ایک دفعہ بس بول دیجئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا دیکھیے، وَأَمَّا إِنسَاؤُهُ نَفْسَهُ فَهُوَ إِنسَاؤُهُ لِحُظُوظِهَا الْعَالِيَةِ وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها ولا تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره، وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها، یعنی اپنے جو مراتب عالیہ، فلاح، صلاح نفس، یہ تمام چیزیں اس سے اوجھل ہو جائیں گی۔ وہ کبھی اپنے اس کے فلا یخطر ببالہ کا مطلب ہے کہ کبھی خیال بھی نہیں گزرتا اس کے دل میں کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں یا میں اونچے درجے پاؤں، یا کبھی وہ ذکر بھی نہیں کرتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا بھلا دینا ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم کو بچائے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ جب بھلا دیتا ہے اپنے آپ کی اصلاح انسان کی، تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے فلا یمر ببالہ حتی یحصلہ ویؤثرہ، کہ کبھی وہ اپنے آپ میں سوچتا بھی نہیں کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو سدھاروں، کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلانے سے اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سے بھلا دے گا۔ یہ وعید ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑنے کا، یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اس کے اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے، تو اور اس کے بعد کوئی فسق نہیں رہ جاتا، یعنی کہ سب سے بڑا فاسق وہی کہلائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ لا يستوون في احوالهم لان اهل الجنة في نعيم واهل النار في عذاب، لا يستوون عند الله لان اهل الجنة من اولیائه واهل النار من اعدائه، یعنی کسی بھی حساب سے ان دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، اپنے ان کے احوال میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احوال کیسے جنت والے نعیم میں ہوں گے اور اہل نار عذاب میں ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اہل جنہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اہل النار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی المقربون المکرمون، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوگ چہیتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل جنت اور اہل نار کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں، یعنی آج کے ہمارے درس کی آیتیں یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں بنائے۔ ٹائم ہے نا ہمارے پاس، یا اگلے مرتبہ کر لیں گے اس کے معنی کلمات، اور تو اگلے کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.